بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب مومنین کو مولا عباس کا جشن بہت مبارک ہو۔ حضرت عباس بن علی عباس علمدار کے نام سے مشہور ہیں، چونکہ کربلا میں امام علی مقام امام حسین نے آپ کو اپنے لشکر کا علم بردار مقرر کیا تھا، اس لیے آپ عباس علمدار کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کے والد کا نام حضرت علی بن ابی طالب اور والدہ کا نام ام البنین تھا۔ آپ حضرت امام حسن اور امام حسین کے بھائی اور وفادار ساتھی بھی تھے۔ آپ کی والدہ کا اصل نام فاطمہ کلابیہ اور خطاب ام البنین تھا، جو انہیں خود مولا کائنات حضرت علی نے عطا فرمایا۔ ان کا تعلق ایک متقی اور بہادر قبیلے سے تھا۔ ان کی فرزند حضرت عباس اپنی بہادری اور شیر دلی کی وجہ سے بہت مشہور ہوئے۔ ان کی وفاداری ضرب المثل ہے۔ حضرت علی اپنے نور نظر امام حسین پر وقوع پذیر ہونے والے حادثہ کربلا سے بخوبی واقف تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ اس نازک دور میں میرا وجود نہیں رہے گا اور میں نواسہ رسول کی مدد نہیں کر سکوں گا۔ اس بات پر آپ بہت متفکر تھے کہ دل کی گہرائی میں ایک تمنا پیدا ہوئی کہ کاش میری کوئی ایسی اولاد ہوتی جو حسین کے آڑے وقت میں کام آتی۔ حضرت علی نے اپنے بھائی حضرت عقیل کو طلب کیا اور کہا کہ اے میرے بھائی عقیل، مجھے واقعی کربلا کا علم ہے۔ میری یہ تمنا ہے کہ آپ عرب کی کسی ایسی عورت کو تلاش کیجئے جو بہادروں کی نسل سے ہو، تاکہ میں اس سے نکاح کروں اور اس کے وطن سے ایسا بہادر لڑکا پیدا ہو جو کربلا میں میرے فرزند حسین کی مدد کر سکے۔ حضرت عقیل عرب کے حسب اور نسب سے بخوبی واقفیت رکھتے تھے۔ انہوں نے عرض کی، اے علی، آپ ام البنین کے ساتھ عقد کریں، کیونکہ ان کے آباء و اجداد سے زیادہ شجاع اور بہادر کوئی بھی نہیں۔ اس عرب کا کوئی باشندہ اس بات کا انکار نہیں کر سکتا، اور ابو البرا بھی انہی کے خاندان سے تھے، جن کو نیزوں سے کھیلنے والا کہا جاتا تھا، جو اپنی بہادری اور شجاعت کی وجہ سے سرزمین عرب میں بہت مشہور ہیں۔ اور ام البنین کی کمال مدح اور ثنا بیان کی۔ حضرت علی کی اجازت سے حضرت عقیل نکاح کا پیغام لے کر قبیلہ کلاب کی طرف روانہ ہوئے، اور ام البنین کے والد سے حضرت علی کا ام البنین کے لیے پیغام نکاح پیش کیا، جو کہ آپ کے والد نے ام البنین کے مشورے کے بعد اس پیغام کو بخوشی قبول کر لیا۔ ام البنین کے بطن سے 4 شعبان المعظم 26 ہجری کو چاند جیسا بیٹا پیدا ہوا۔ حضرت علی خبر پاتے ہی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے اور کہا، مولا، میری دلی تمنا پوری ہوئی، میرے حسین کا مددگار پیدا ہو گیا۔ شیر خدا حضرت علی نے ان کے کانوں میں اذان اور اقامت کہی، اور ان کی زندگی کا رشتہ توحید اور رسالت اور دین کے ساتھ جوڑ دیا۔ حضرت علی نے اپنے اس عظیم فرزند کا نام عباس رکھا، اور ولادت کے 7ویں دن ایک دمبا ذبح کروا کر عقیقہ کیا اور غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ پیدائش کے بعد جیسے ہی امام علی مقام امام حسین نے حضرت عباس کو اپنے ہاتھوں میں لیا، تو حضرت عباس نے اپنی آنکھیں کھول دیں، گویا امام حسین وہ پہلے شخص تھے جن پر دنیا میں آتے ہی آپ کی پہلی نظر پڑی۔ حضرت عباس نے ہوش سنبھالتے ہی امیر المومنین حضرت علی اور امام حسن اور امام حسین جیسی عظیم ہستیوں کو اپنے ارد گرد دیکھا، اور ان کی محبت کے زیر سایہ پروان چڑھے۔ آپ نے حضرت علی کے گھر میں حسنین کریمین کے ساتھ تربیت حاصل کی۔ آپ کا عظیم فہم و ادراک اس تربیت کا نتیجہ تھا۔ آپ کو والد کی طرف سے بنی ہاشم کی شجاعت اور جرات، اور والدہ کی طرف سے بنی کلاب کی دلیری اور ہمت آپ کو
وراثت میں ملی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی ایک دن گھر تشریف لائے اور ام البنین سے فرمایا، میرے نور نظر عباس کو میرے پاس لاؤ۔ آپ نے ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر انہیں حضرت علی کی خدمت میں پیش کیا۔ جناب علی نے فرزند کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر پیشانی کا بوسہ لیا اور پھر سفید کپڑے سے نکال کر کلائی اور بازوؤں کا بوسہ دیتے جاتے اور روتے جاتے۔ حضرت علی کو آنسو بہاتا دیکھ کر ام البنین نے رونے کی وجہ دریافت کی تو جناب علی نے فرمایا، تم اس کے متعلق دریافت نہ کرو۔ ام البنین نے بے حد اصرار کیا تو جناب علی نے فرمایا، تم اسے برداشت نہیں کر سکو گی۔ ام البنین نے اصرار جاری رکھا تو جناب علی نے فرمایا، میرے اس بیٹے کے بازو ظالم اپنی تلواروں سے کاٹیں گے اور اس کے سر پر گرز مارے جائیں گے اور سینے میں نیزے پروئے جائیں گے۔ یہ 3 دن بھوکا پیاسا رہنے کے بعد کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ بچپن ہی سے حضرت عباس کو اپنے بھائی امام علی مقام امام حسین کے ساتھ بہت محبت تھی۔ آپ اپنے بھائی امام حسین کے عاشق اور گرویدہ تھے۔ آپ نے سخت ترین حالات میں بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آپ شہنشاہ وفا کے لقب سے بھی جانے جاتے ہیں۔ حضرت عباس کی شجاعت اور دلیری زبان زد عام تھی۔ آپ نے میدان کربلا میں نصرت اسلام کا حق ادا کیا۔ تاریخ میں آپ کا کردار ممتاز اور نمایاں ہے۔ جناب علی نے ان کی ایک خاص نہج پر تربیت کی تھی اور انہیں جنگی علوم اور علم فقہ سے روشناس کیا تھا۔ 14 برس کی عمر میں آپ حیدر ثانی کہلانے لگے، جبکہ آپ کی کنیت ابو الفضل تھی، جس کے معنی جود و سخاوت کے مرکز ہیں۔ آپ نے کبھی کسی سائل اور محتاج کو کچھ دیے بغیر رخصت نہیں کیا۔ حضرت عباس دشمنوں کے خلاف لڑنے والے ایک ایسے مجاہد اسلام تھے کہ جن کا سامنا کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت عباس کی بہادری، شجاعت، فضائل، کمالات کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ جنگ صفین میں جب جنگ زوروں پر تھی، ایک کم عمر نقاب پوش لڑکا جس کی عمر تقریباً 13 برس تھی اور تعلق مولا علی کے لشکر سے تھا، اچانک مخالف لشکر کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اس نوجوان کے مقابلے میں لشکر کے طاقتور ترین پہلوان کو بھیجا گیا۔ اس نے میدان میں آ کر کہا، شام والے مجھے 1000 گھڑسواروں کے برابر سمجھتے ہیں اور تم مجھے اس نوجوان کے سامنے بھیج رہے ہو۔ میرے 7 بیٹے ہیں جو اس نوجوان کا جواب دے سکتے ہیں۔ اس نے اپنا ایک بیٹا میدان کارزار میں روانہ کیا، جو چند ہی لمحوں میں نوجوان کے ہاتھوں مارا گیا۔ دوسرے کو بھیجا، وہ بھی قتل ہو گیا۔ تیسرے کو بھیجا، وہ بھی مارا گیا۔ 7 بیٹے اس نوجوان کے ہاتھوں جہنم واصل ہو گئے۔ یہ اپنے بیٹوں کا بدلہ لینے کے لیے میدان میں اترا۔ اس نے تیزی سے حملہ کیا، تلواریں بجلی کی طرح چمکنے لگیں۔ چند ہی لمحوں میں اس نوجوان کی ایک کاری ضرب کا شکار ہو کر وہ زمین بوس ہوا اور اپنے بیٹوں کی طرح جہنم واصل ہوا، اور سب حیران ہو گئے کہ یہ نوجوان آخر ہے کون۔ امیر المومنین جناب علی نے اسے واپس بلایا، نقاب کو ہٹا کر پیشانی کا بوسہ لیا۔ یہ نوجوان کون تھا؟ یہ شیر خدا کا شیر تھا، یعنی یہ حضرت عباس ابن علی تھے۔ حضرت عباس نے اپنی بہادری کے جھنڈے کم عمری میں گاڑ دیے تھے۔ جنگ صفین میں امیر معاویہ کی فوج نے پانی پر قبضہ کر رکھا تھا۔ جب حضرت علی کی فوج کو پیاس لاحق ہوئی تو آپ نے حضرت امام حسین کی قیادت میں کچھ افراد کو پانی لینے کے لیے بھیجا۔ جناب عباس امام حسین ایک ساتھ تھے۔ انہوں نے پانی باقی لشکر والوں کے لیے فراہم کیا۔ 40 ہجری مسجد کوفہ کا محراب رنگین ہو گیا۔ جب شیر خدا جناب علی شہید کر دیے گئے، اس وقت حضرت عباس کی عمر مبارک 14 برس تھی۔ آپ نے بابا کی شہادت کا عظیم صدمہ برداشت کیا۔ شہادت سے قبل حضرت علی نے انہیں وصیت کی، اے میرے بیٹے عباس، میرے حسین کو کبھی بھی تنہا نہ چھوڑنا۔ جب امام حسن امامت پر فائز تھے اور امیر معاویہ کی طرف سے
مسلسل اذیتیں دی جا رہی تھیں، آپ نے سختیوں کے وہ 10 سال صبر سے برداشت کیے۔ حضرت عباس نے 18 برس کی عمر میں امام حسن کی امامت کے ابتدائی دور میں عبداللہ بن عباس کی بیٹی لبابہ کے ساتھ شادی کی۔ حضرت عباس کے یہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے، عبید اللہ اور فضل۔ آپ کو وہ دن بھی دیکھنا پڑا جب امام حسن کو زہر دے دیا گیا۔ حضرت عباس نے وہ تلخ ایام بھی امام حسین کے زیر سایہ گزار دیے اور زندگی کے نشیب و فراز کا مشاہدہ کرتے رہے۔ امام حسین انہیں ہمیشہ صبر کی تلقین کیا کرتے تھے۔ کربلا کے میدان کے اندر حضرت عباس نے امام علی مقام امام حسین سے اجازت لی کہ مجھے دریائے فرات سے سکینہ کے لیے پانی لانے کی اجازت دیجیے۔ حضرت عباس نے اجازت لے کر مشق تھامی اور پانی کا انتظام کرنے کے لیے دریائے فرات کی جانب روانہ ہوئے۔ امام علی مقام نے حضرت عباس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے پیارے بھائی عباس، جاتی ہوئی اپنی بہن اور بھتیجوں سے ملتے ہوئے جانا۔ حضرت عباس نے امام علی مقام سے کہا، اے میرے بھائی، میں سب کے لیے پانی کا انتظام کر لوں، پھر ان سے مل لوں گا، مجھ سے ان کی پیاس نہیں دیکھی جاتی۔ امام علی مقام نے فرمایا، میرے بھائی عباس، سب سے رخصت لے لو، شاید کہ تم واپس نہ لوٹ پاؤ۔ یہ سنتے ہی حضرت عباس علمدار خیمے کی جانب چلے۔ حضرت عباس خیمے میں داخل ہوئے، سب پیاس سے بے حال تھے۔ داخل ہوتے ہی حضرت سکینہ اور علی اصغر کی تشنگی کا وہ عالم دیکھا کہ تڑپ گئے۔ فرمایا، افسوس، فرات سامنے ہے اور یہ بچے پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں۔ آپ نے سب کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، گھبراؤ نہیں، میں تمہارے لیے پانی لینے جاتا ہوں۔ میں ابھی فرات پہ جاؤں گا اور پانی لا کر ان معصوموں کی پیاس بجھاؤں گا۔ یہ سنتے ہی سیدہ زینب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ پکار اٹھیں، اے میرے بھائی، کیا نہر کے کنارے فولاد میں ڈوبی ہوئی فوج کی دیوار کے مقابل تم تنہا جاؤ گے؟ حضرت عباس نے کہا، میری بہن، تمہیں تشویش کیا ہے؟ اگر وہاں فوج ہے تو کیا تمہارے بھائی کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے؟ شیر حیدر کی حوصلہ افزا بات سے اہل بیت کو کچھ ڈھارس ہوئی اور ٹوٹے ہوئے دلوں کی آس بندھ گئی۔ مشکیزہ شانے پر لٹکایا اور نہر کی طرف چل پڑے۔ امام حسین نے خیموں سے قدرے فاصلے پر بھائی کو رخصت کیا۔ یہ الوداعی ملاقات تھی۔ حضرت عباس نے وداع ہوتے ہوئے اپنے بھائی حسین کے ماتھے کو چوما۔ امام حسین کی آنکھیں اشکبار تھیں اور وہ جانتے تھے کہ عباس شہید کر دیے جائیں گے۔ آپ دریائے فرات کی جانب روانہ ہو گئے۔ دشمنوں نے دیکھا جناب عباس دریائے فرات کی جانب آ رہے ہیں تو روکنے کی کوشش میں مشغول ہو گئے۔ دشمن راہ میں حائل ہوئے تو آپ نے فرمایا، اے کوفیو، اے شامیو، اللہ سے ڈرو، کچھ رسول اللہ سے حیا کرو۔ افسوس، صد افسوس، تم نے فرزند رسول کو بلایا اور پھر ان سے بے وفائی کی اور دشمنوں سے مل کر ان پر پانی بند کیا، ان کے عزیز و اقارب کے سر کاٹے، رسول زادیوں اور چھوٹے بچے کو ایک ایک پانی کی بوند کے لیے ترسا رہے ہو۔ دیکھو، ابھی توبہ کا دروازہ تم میں سے بعض کے لیے کھلا ہے، ابھی بھی وقت ہے، ظلم اور ستم اور فرزند رسول کے قتل سے باز آ جاؤ۔ تو لشکر اشقیاء نے جواب دیا، اگر تمام روئے زمین پانی سے بھر جائے پھر بھی ہم تمہیں پانی کا ایک قطرہ تک نہیں دیں گے۔ یہ سنتے ہی حیدر کے شیر کو جلال آ گیا۔ انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، فرمایا کہ یہ سر کٹ سکتے ہیں لیکن فاسق اور فاجر کے سامنے جھک نہیں سکتے۔ یہ فرما کر اپنی تلوار کے ساتھ ان پر ٹوٹ پڑے۔ آپ کا حملہ تھا یا قہر الہی تھا جو یزیدیوں پر نازل ہو گیا۔ گھوڑے پدکنے لگے، سواروں کے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹنے لگیں۔ حضرت عباس یزیدی لشکر کی صفوں کو چیرتے ہوئے دریائے فرات کے کنارے جا پہنچے۔ یزیدی لشکر کا سربراہ عمر بن سعد حیران تھا کہ شیر خدا علی مرتضیٰ کا شیر بیٹا ان کی صفیں چیرتا ہوا دریائے فرات کے کنارے پہنچ گیا ہے۔ وہاں یزیدی لشکر کے 4000 سپاہی تعینات تھے۔ مزید 2000 سپاہیوں کا ایک لشکر آپ کو روکنے کے لیے آگے بڑھا۔
آپ نے فرمایا تم مسلمان ہو یا کافر ہو؟ وہ بولے ہم مسلمان ہیں۔ عباس نے فرمایا کیا اسلام میں یہ جائز ہے کہ چرند پرند سب دریائے فرات سے پانی پئیں اور اہل بیت اطہار اور جانثاروں کو پانی سے محروم رکھا جائے؟ تم ان پر پانی بند کرتے ہو اور تم حشر کی پیاس یاد کرو، اس وقت تمہارے پاس سوائے ندامت کے کچھ نہیں ہوگا۔ تم خود کو دریائے فرات سے سیراب کرتے ہو اور آل رسول کی پیاس سے بے خبر ہو۔ میں نے اپنی ان آنکھوں سے ان کو پیاس سے نڈھال اور غش کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے آپ نے گھوڑے کو آگے بڑھایا اور فرات میں داخل کر دیا اور بے شمار یزیدیوں کو جہنم واصل کیا۔ آپ دریائے فرات میں اپنے گھوڑے سمیت داخل ہوئے۔ آپ 7 محرم سے پیاسے تھے، جس دن پانی بند کیا گیا تھا، مگر پھر بھی پانی کا ایک قطرہ اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لشکر حسینی میں شامل بچے اور بڑے سب پیاسے تھے۔ آپ پانی سے بھری ہوئی مشک لے کر واپس نکلے تھے، یزیدی لشکر نے ایک مرتبہ پھر آپ پر حملہ کر دیا۔ ادھر سقائے اہل بیت کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح یہ مشک پیاسوں کے خیموں تک پہنچ جائے۔ آپ چاہتے تھے کہ گھوڑا اڑا کر خیمے تک پہنچ جائیں، مگر سامنے سے کئی 100 تیر مشک کا رخ کیے نظر آئے۔ آپ مشک کی حفاظت کے لیے ایک طرف ہٹ گئے، یہاں تک کہ فوج کی دوسری سمت سے اس قدر قریب ہو گئے کہ آپ دونوں طرف سے گھیر لیے گئے۔ جب اپنے آپ کو دشمن کے گھیرے میں دیکھا، بکھرے ہوئے شیر کی طرح حملہ کیا اور صفوں میں کھلبلی مچا دی۔ دشمن ایک ایک کر کے آپ کی شمشیر کا شکار ہوتے گئے۔ یزیدیوں نے چاروں طرف سے تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ یزیدی لشکر کے ہزاروں سپاہی آگے بڑھے اور انہوں نے نیزے مارنا شروع کر دیے۔ ایک وقت میں سینکڑوں وار ہوتے تھے اور سینے میں اس قدر تیر پیوست تھے کہ سینے کی بجائے صرف تیر ہی نظر آتے تھے۔ آپ اپنی وفاداری اور جانثاری کا ثبوت دے رہے تھے، اور جب بھی تکلیف کا احساس ہوتا تو آپ کو عورتوں اور بچوں کی پیاس یاد آ جاتی اور آپ اپنی تکلیف بھول جاتے۔ آپ کو اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی اور خواہش یہ تھی کہ کسی طرح یہ پانی خیموں تک پہنچ جائے۔ اسی دوران ایک بدبخت نے آپ کے بائیں شانے پر ایک ایسا وار کیا کہ بازوئے علمدار کو شانے سے جدا کر دیا۔ حضرت عباس علمدار نے بازو کٹنے کے بعد بھی حوصلہ نہ ہارا اور آپ نے مشک فوراً دائیں شانے پر لٹکا لی اور اسی ہاتھ سے تلوار بھی چلاتے رہے، لیکن اب نہ وہ طاقت تھی اور نہ ہی ایک ہاتھ سے 2 کام انجام پا سکتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عباس کا بازو کٹنے سے بہت سا خون بہہ چکا تھا اور آپ پر غشی کی کیفیت تھی، مگر پھر بھی آپ دلیری کے ساتھ یزیدیوں کا مقابلہ کرتے رہے، دفاعی کوشش کرتے رہے۔ ایک طرف سے فوج کے پیرے پر آپ نے گھوڑا اٹھا دیا کہ شاید راستہ مل جائے، مگر اس غازی کی خدمات ختم ہونے کا وقت بڑی تیزی سے قریب آ رہا تھا، یہاں تک کہ ایک اور دشمن نے دائیں بازو پر بھی وار کر دیا اور دایاں ہاتھ بھی کٹ کر شہید ہو گیا۔ عمر بن سعد کے حکم پر یزیدیوں نے مشک پر تیروں کی بچھاڑ کر دی۔ یزیدیوں نے دیکھا کہ اب مجاہد بے دست و بازو ہے، اس لیے چاروں طرف سے آپ پر ٹوٹ پڑے اور زخموں سے چور چور کر دیا۔ حضرت عباس کا جسم خون میں نہایا ہوا تھا اور کمزوری غلبہ پا رہی تھی۔ خیموں کی جانب پیش قدمی رک گئی، مشک سے پانی بہہ رہا تھا۔ آپ نے اپنا سر گھوڑے کی پشت پر رکھ دیا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے اللہ، مجھے پانی کے بغیر لوٹنا نصیب نہ ہو اور میں پیاسے بچوں اور عورتوں کو جواب دینے سے عاجز ہوں۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ حکیم بن طفیل نے حضرت عباس علمدار پر آہنی گرز کا وار کیا اور آپ گھوڑے کی زین پر سنبھل نہ سکے اور گھوڑے سے زمین پر گر پڑے۔ آپ کے سر پر باری گرز لگا تھا اور آپ کا دماغ کندھوں پر آ گیا تھا۔ ضرب اتنی کاری تھی کہ سر میں شگاف پڑ گیا۔ اس موقع پر آپ نے امام حسین کو آواز دی، یا اخا ادرکنی سیدی، میری خبر لیجئے۔ یہ فرماتے ہوئے حضرت عباس گھوڑے سے زمین پر گر پڑے۔ امام علی مقام پکار اٹھے، آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ آپ نے فوراً روانہ ہوئے۔ امام حسین اس جگہ تشریف لائے جہاں حضرت عباس زمین پر گرے ہوئے تھے۔
ایک قول کے مطابق جس وقت حضرت امام حسین تشریف لائے، عباس علمدار اس وقت شہید ہو چکے تھے۔ دیگر روایات کی بنا پر آپ میں ابھی جان باقی تھی۔ آپ نے وہاں پہنچ کر دیکھا کہ آپ خاک اور خون میں آلودہ ہیں، آپ کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، سینے میں تیر پیوست ہے، سر میں گرز لگنے کی وجہ سے شگاف پڑ چکا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا، فریاد کی، اے میرے بھائی، اے میرے عباس، اے میرے دل کے سکون، دشمنوں نے تجھے قتل کر دیا اور حسین کی کمر توڑ دی۔ حضرت عباس کے کانوں میں امام حسین کی آواز کا پہنچنا تھا۔ آپ نے فوراً آنکھیں کھول دیں اور تعظیم کے لیے اٹھنے کی کوشش کرنے لگے، مگر اٹھ نہ سکے۔ امام علی مقام نے ان کی آنکھوں میں 7 تیر پیوست دیکھے، جنہیں آپ نے اپنے ہاتھوں سے نکالا۔ امام علی مقام حضرت عباس کے قریب بیٹھ گئے اور اسی عالم میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ ایک روایت میں امام علی مقام نے حضرت عباس کی حالت دیکھی اور فرمایا، اے عباس، تو نے میری کمر توڑ دی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ارادہ کیا عباس کو اٹھا کر خیمے میں لے جائیں۔ عباس کو جب یہ محسوس ہوا کہ مجھے اٹھایا جا رہا ہے، انہوں نے آنکھیں کھول دیں۔ پوچھا، اے میرے بھائی، کیا ارادہ ہے؟ فرمایا، خیمے میں لے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عباس نے عرض کی، آپ کو رسول مقبول کا واسطہ ہے، آپ مجھے خیمے میں نہ لے جائیے۔ امام حسین نے پوچھا، کیوں؟ عرض کی، مجھے سکینہ سے حیا آتی ہے، میں اسے وعدہ کر کے آیا تھا میں تیرے لیے پانی لاؤں گا، اور چونکہ میں وعدہ پورا نہیں کر سکا اس لیے میں اس کے سامنے نہیں جانا چاہتا۔ یہ تھی حضرت عباس علمدار کی وفا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محمد و آل محمد سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔